السلام علیکم۔ تم پورا آدھ گھنٹہ لیٹ ہو، اس نے شکوہ آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن یہ بھی تو پوچھیں کہ کیوں لیٹ ہوں؟ میرے خیال میں اس کے بجائے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ بہت جلدی میں ہیں تو پھر کسی اور وقت صحیح۔ نہیں نہیں، ابھی کچھ وقت ہے، تم بتاؤ۔ اس نے ذرا ایزی نظر آنے کی کوشش کی اور سیل فون آف کر دیا۔ میں آج خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں، بہت زیادہ تنہا۔ میں نے اپنی دلی کیفیت بیان کی۔ وہ مسکرائی۔ عجیب بات ہے، یہ بات ایک سٹار کھلاڑی کہہ رہا ہے جو ان گنت دلوں کی دھڑکن ہے، جس کے ایک اشارے پر اس کے ارد گرد اس کے چاہنے والوں کے جمگٹے لگ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ ہجوم میں بھی تو اکیلا ہوتا ہے۔ آج تو فائٹر شاعرانہ موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے ریپر کھول کر بلیک فارسٹ کی پیسٹری اس کے سامنے شیشے کی تپائی پر رکھ دی۔ آج میری سالگرہ ہے اور پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ آج میں یہ سالگرہ آپ کے ساتھ مناؤں۔ بھائی واقعی شاعرانہ موڈ ہے، اس نے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف گئی اور پیسٹری کاٹنے کے لیے چھری نکال لائی۔ چلو آؤ، اس نے کہا۔ کہاں؟ بھائی یہ آفس ہے، یہاں سالگرہ تو نہیں منائی جا سکتی نا؟ وہ مسکرائی۔ ہم اٹھ کر ساتھ والے ریٹائرنگ روم میں آ گئے۔ یہ وہی سجا سجایا آرام دہ کمرہ تھا جہاں ہم اس سے پہلے بھی کچھ اچھا وقت گزار چکے تھے۔ یہیں پر وہ بے مثال سپائی کیمرہ بھی نصب تھا جو اب تک نگاہوں سے اوجھل تھا اور گاہے بگاہے مجھے کستینہ کے حوالے سے انفارمیشن فراہم کرتا رہتا تھا۔ آج واقعی میری سالگرہ کا دن تھا اور مجھے کسی کی اچھی کمپنی کی ضرورت بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ کستینہ مجھے کچھ اور آگے بڑھنے کا موقع دے اور میں خود کو اس کی دلکش قربت میں کچھ دیر کے لیے فراموش کر دوں۔ کستینہ 2-3 سنیکس لے آئی۔ میں نے پیسٹری کو کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں بدلا۔ کستینہ نے تالی بجائی اور ہیپی برتھ ڈے کہا۔ اس نے اپنی گرین کیپ اتار دی اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، تمہیں کیا تحفہ دیا جائے شاہزائب؟ میرے لیے آپ کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر شرم کی سرخی لہرا گئی، شاید اسے پچھلی ملاقات کی گرم جوشی یاد آ گئی تھی۔ چلو تحفہ ادھار سہی، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اور کیپ دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی نگاہ بار بار وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں ابھی تک اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ اچانک کستینہ کو احساس ہوا کہ وہ آداب میزبانی کے خلاف جا رہی ہے۔ میں ابھی تک بیٹھا تھا اور وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے میرے چہرے پر تھوڑا سا تعصف بھی نظر آیا ہوگا۔ وہ پھر سے میرے قریب بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر میرے رخسار کو چوما۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں تو پہلے ہی کسی ایسی پیش رفت کا منتظر تھا۔ میں نے اسے اپنے اکلوتے سلامت بازو کے حصار میں لے لیا۔ اگلے 1-2 منٹ دو طرفہ گرم جوشی کے تھے۔ ایک دم میری نظر وال کلاک پر پڑی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ کستینہ، اس وقت تو آپ کو میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا، آپ لیٹ ہو رہی ہیں۔ لیٹ ہو چکی ہوں، وہ اپنی جگہ لیٹے لیٹے بولی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون اٹھایا اور آن کیا۔ آن ہوتے ہی اس پر کال کے سگنلز آنے لگے۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے حلمی کی مدھم آواز ابھری، یور ہائنس، یہاں میٹنگ کے لیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سوری، میں میٹنگ میں نہیں آ سکوں گی، آپ خود اسے ہیڈ کر لیں اور جن پوائنٹس پر بات ہوئی تھی وہ ڈسکس کر لیں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ حلمی کی فکر مند آواز ابھری۔ طبیعت ذرا بوجھل ہے، 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ شام والی میٹنگ اور تقریر کا پروگرام وہی رہے گا۔ اس کے لہجے میں لیڈرانہ طمطراق تھا۔ حلمی کو کچھ ضروری ہدایات دے کر کستینہ نے سیل فون کو سائلنٹ پر کر دیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو، ایسٹرن کنگ اب خوش ہو؟ میں واقعی خوش تھا۔ کستینہ نے مجھے کمپنی دینے کے لیے ایک اہم ملاقات کو کینسل کیا تھا،
لیکن کچھ گلٹی بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں اس طرح اس کا حرج کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، شاید کچھ افسران ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ اب اور ڈسٹرب تو نہ کرو۔ وہ میری ناک کو چٹکی میں پکڑتے ہوئے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ چند منٹ بعد وہ ایک ایزی سے اسمارٹ لباس میں واپس آئی۔ یہ سفید پتلون اور سرخ رنگ کی ہاف سلیو شرٹ پر مشتمل تھا۔ پسٹل جو ہر لباس میں اس کی کمر سے بندھا رہتا تھا اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مدھم آواز میں میوزک آن کر دیا اور بولی، کیا پیو گے ایسٹرن؟ جو آپ کی مرضی۔ اس نے اپنے لیے سافٹ ڈرنک اور میرے لیے بیئر انڈیلی۔ تمہارے موڈ کے مطابق ٹھیک انتخاب کیا ہے نا؟ اس نے گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے مشروب کی چسکی بھرتے ہوئے بولی، کسی وقت لگتا ہے ایسٹرن کہ کوئی بہت بھاری بوجھ اٹھائے پھرتے ہو۔ کوئی لڑکی تھی؟ اگر میں کہوں کہ ہاں تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بھی تو تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ماضی میں ایک لڑکے کو چاہا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑا؟ ہاں، یہ سب کچھ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی باتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے مختلف نشیب و فراز کے بارے میں مختصراً بتایا اور سرسری انداز میں تاجور کا ذکر بھی کیا۔ میں اس کا ذکر اتنی شدت سے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ رقابت محسوس کرنے لگتی۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میری اور اس کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہیں۔ کستینا نے بھی اپنے حالات کے بارے میں مختصر تذکرہ کیا اور اپنے پیارے والد کی موت کے بعد کے احساسات میرے ساتھ شیئر کیے۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ برج کلب پر اتنے کامیاب حملے کے باوجود اس کے والد کا اصل قاتل چیف گیرٹ زندہ ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ چیف گیرٹ مرتا تو شاید رائزل کو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا کئی بڑے بڑے جرنیلوں کے جہنم واصل ہونے سے ہوا ہے، اور چیف گیرٹ بھی کون سا سلامت ہے، ہسپتال کے ICU میں پڑا ہے۔ وہ بولی، ایسٹرن، تمہاری یہ بات تو درست ہے کہ برج کلب کی تباہی میں گرے فورس کی ہائی کمان بری طرح تہس نہس ہو گئی ہے۔ کئی اہم کمانڈر جان سے گئے ہیں۔ امریکن ایجنسی کے اہم آفیسر بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے ہم ایک پلان بنا رہے ہیں۔ شام والی میٹنگ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ کس قسم کا پلان ہے؟ نہیں، وہ مسکرائی، یہ کانفیڈینشل ہے۔ کم از کم ابھی تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ہم ایک ہی آرام دہ صوفے پر ایزی موڈ میں بیٹھے تھے۔ میں ہاف سلیو شرٹ میں تھا۔ وہ میرے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تمہیں ٹی وی اسکرین پر اور انٹرنیٹ وغیرہ پر سینکڑوں دفعہ دیکھا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اس طرح چھو کر دیکھ سکوں گی۔ تم اپنے اس دائیں بازو کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے ہو اور کبھی کبھی اس کوہنی سے چوٹ بھی لگاتے ہو۔ اس نے بازو کو پلٹ کر میری کوہنی دیکھی۔ وہاں ایک براؤن سا نشان تھا، جیسے گٹا پڑ گیا ہو۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ میں MMA کے فائٹس میں اسی کوہنی کو اکثر ضرب لگانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ہر فائٹر کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ ہتھیار تو ہوتا ہے۔ وہ بولی، دیکھا میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا، تمہاری کوہنی یہاں سے براؤن اور سخت ہو چکی ہے۔ پھر جیسے اسے اچانک کچھ یاد آیا، اس نے میری شرٹ کو پتلون میں سے کھینچا اور اسے اوپر اٹھا کر میرے پہلو کی پسلیوں کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور بولی، دیکھ لو، میں نے ڈھونڈ لیا نا۔ یہ ایک بہت ہلکا سا نشان تھا، 1.5-2 انچ کی مدھم لکیر سی تھی۔ میں اسے خود بھی فراموش کر چکا تھا، لیکن اسے سب یاد تھا۔ کہنے لگی، تمہاری فائٹ ہوئی تھی، کوئی یورپی فائٹر ہی تھا، ملک یاد نہیں مگر نام اب تک یاد ہے، اینتھونی برک۔ بڑی خوفناک فائٹ تھی وہ، پورا رنگ خونہ خون ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا، میں نے اندازے بے نیازی سے کہا اور مسکرایا۔ وہ بولی، اب تم سپر سٹار بننے کی کوشش کر رہے ہو،
لیکن تم ہو بھی سپر سٹار۔ اب اس نشان کو ہی دیکھو، یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یاد ہوگا، اور وہ واقعہ بھی یاد ہوگا۔ تم وہ لڑائی پوائنٹس پر جیت گئے تھے۔ لڑائی ختم ہونے اور ٹرافی اٹھانے کے بعد تم رنگ سے نیچے آئے تھے، اور اس وقت تم پر اینتھونی کے ایک پرستار نے کینچی سے حملہ کر دیا تھا۔ پھر اس کے 2-3 ساتھی بھی تم پر چڑھ دوڑے تھے۔ تم نے ایک کی ناک کی ہڈی توڑ ڈالی تھی، دیگر کو تمہارے پرستاروں نے سنبھال لیا تھا۔ اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا، کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ زبردست، میں نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ آپ تو پوری ویکیپیڈیا ہیں۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولی، میں اکیلی نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں ہوں گے جنہیں تم سے زیادہ تمہارا پتہ ہوگا۔ میں کوئی ناجائز تعریف یا قصیدہ خوانی نہیں کر رہی ہوں۔ یہ حقیقت ہے ایسٹرن کہ تم لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہو۔ شاید تمہیں خود بھی اپنی پذیرائی اور مقبولیت کا احساس نہیں۔ میں اب تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی کہ تم کیوں بتدریج رنگ سے نکلے ہو، دنگا فساد میں پڑے ہو، اور اب MMA کے میدان میں بالکل ہی دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ چلو یہاں تک تو دکھائی دے رہا ہوں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور یہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے۔ چلیں یہ کہانی بھی آپ کو جلد سناؤں گا، بشرط زندگی۔ اس نے میرے زخمی کندھے والے بازو پر ہاتھ چلایا، انداز وہی کھویا کھویا سا تھا۔ تب اس نے سائڈ ٹیبل پر سے مارکر پین اٹھایا اور میرے بازو کے پلاسٹر پر لکھ دیا، گیٹ ویل سون۔ یہ کیا غضب فرما رہی ہیں؟ آپ کی لکھائی آپ کے کمانڈر اور بزرگ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کسی کے صحت مند ہونے کی دعا کرنا کوئی بری بات ہے؟ لیکن جامہ جی گرین فورس کی سپر کمانڈر جب یہ دعا اپنے ہاتھ سے کسی پردیسی کے بازو پر لکھتی ہے تو پھر یہ بری بات ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو احساس نہیں کہ آپ کے کمانڈرز اور آفیسرز ہمارے میل جول کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ کیا تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ کمانڈر افغانی کے ساتھ میری جو دھواں دار گفتگو ہوئی تھی اس کا نقطۂ آغاز میرا اور کستینہ کا میل جول ہی تھا، لیکن میں افغانی کا نام لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، میں نے آقا جان صاحب کی نظروں میں اپنے لیے کئی دفعہ بیگانگی اور غصہ دیکھا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری ہر ملاقات کی رپورٹ ان تک پہنچتی ہے اور ان کے اندر طیش جمع ہو رہا ہے۔ نہیں ایسٹرن انکل، آقا جان کے بارے میں کوئی منفی بات ذہن میں نہ لاؤ۔ وہ ہر طرح سے اس خاندان کے وفادار ہیں، اور اب سے نہیں مدتوں سے ہیں۔ ان کا ہر قدم بہتری اور بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کستینہ، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آقا جان پر اس طرح اندھا اور غیر مشروط اعتماد کیوں کیا جاتا ہے۔ آخر کو وہ بھی انسان ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، مگر وہ سب سے بہتر ہیں۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا ہاتھ کستینہ کے ہاتھ پر رکھا۔ کستینہ، اگر میں یہ بات کہوں کہ آقا جان بہت سی باتوں سے آپ کو بھی بے خبر رکھ رہے ہیں، اور یہ کہوں کہ ڈی پیلس میں جو نہایت سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ آقا جان ہیں، تو پھر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ اور سنگین صورتحال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ زینب کی موت کی وجہ سے ابراہیم خود بھی موت کے منہ میں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو بیگم نورل بھی شاید زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ چھوٹے بھائی کو کچھ ہو گیا تو بڑا بھائی بھی باپ سے باغی ہو جائے گا۔ عین جنگ کی حالت میں ڈی پیلس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ابراہیم کی حالت سے انکل کا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے کستینہ، لیکن آپ لوگ بے خبر ہیں۔ میں آپ کو اپنا سمجھ کر یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں اپنے تک ہی رکھیں گی۔ اگر میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ ابراہیم کی دلہن زینب ابھی زندہ ہے تو پھر؟ اس نے حیران ہو کر بیئر کے گلاس کی طرف دیکھا، جیسے جانچنا چاہ رہی ہو کہ میں کہیں کوئی اور کڑک چیز بہت زیادہ مقدار میں تو نہیں پی گیا۔ پھر لرزاں لہجے میں بولی، مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی شاہزائب۔ میں نے پہلے کستینہ کو رازداری کا پابند کیا، پھر تفصیل کے ساتھ سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ آدھی رات کے وقت زینب کا ابراہیم کے نام خط لکھنا
بیگم نورل کا اسے کمانڈر افغانی کے حوالے کرنا اور پاکستان پہنچانے کی ہدایت کرنا، کمانڈر کو آقا جان کا حکم کہ زینب کو قتل کر دیا جائے، افغانی کی رحم دلی، زینب کو نہ مارنا اور اس کی ہلاکت کا ڈھونگ رچانا، میں نے سب کچھ کستینہ کے گوش گزار کر دیا۔ وہ حیرت سے گنگ سنتی رہی، اس کا چہرہ رنگ پر رنگ بدلتا رہا، لیکن اس ساری رویداد کے آخر میں مجھے ایک بار پھر حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ حالانکہ یہ بات واضح تھی کہ یہ سب کچھ آقا جان کے ایما پر ہوا ہے اور اس نے کستینہ اور بیگم نورل وغیرہ کو زینب کے قتل کے حکم سے بے خبر رکھا ہے۔ کستینہ نے آقا جان کے بارے میں کسی منفی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے جو فکرہ کہا وہ مجھے بہت برا لگا۔ اس نے کہا، شاہزائب، یقین تو نہیں آ رہا کہ انکل نے زینب کے لیے ایسا کرنے کو کہا ہوگا، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری رہی ہوگی۔ میں بھڑک اٹھا، کستینہ، آپ کا مطلب ہے کہ ایک بے گناہ لڑکی کو جو اس خاندان کی بہو بھی ہے بے دردی سے مار دینے میں کوئی بہتری پوشیدہ ہے؟ انکل کی کئی باتیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتیں شاہزائب۔ مجھے بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ فوری طور پر نہ آئندہ آئے گی۔ میں نے آپ کو جو بتانا تھا بتا دیا۔ میرا مطالبہ اس لڑکی کی سلامتی کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کستینہ نے میری ناراضگی دیکھ کر رویہ بدلا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس بٹھا لیا۔ پلیز شاہزائب، جذباتی نہ بنو، میں اس سلسلے میں خود انکل سے بات کروں گی، واقعے کی تہہ تک پہنچوں گی، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ اس سلسلے میں جواب دہ بھی ہوں گے۔ صرف جواب دہ، پلیز شاہزائب، ابھی ہم کسی طرح کے اختلافی مسائل نہیں چھیڑ سکتے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ فی الوقت ہماری ساری پلاننگ کا دار و مدار ہمارے اندر کی ہم آہنگی اور یکسوئی میں ہے۔ وہ دوسری بار کسی پلاننگ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں استفسار کیا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو کہ مجھے اس حوالے سے بتائے یا نہیں۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، کمرے کے اندر ہی ایک چکر لگایا، پھر میرے پاس بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی، شاہزائب، ہم تقریباً 72 گھنٹے کے اندر اندر رائزل پر فیصلہ کن حملہ کرنے جا رہے ہیں، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، بری، فضائی اور پانی کی طرف سے بھی۔ یہ تخت یا تختے والی بات ہوگی۔ میں نے تعجب سے کستینہ کی طرف دیکھا۔ اگلے چند منٹ میں اس نے جو تفصیل بتائی وہ سمجھ میں آتی تھی۔ برج کلب پر نہایت کامیاب فضائی حملے نے رائزل کی گرے فورس کو بہت سے اہم کمانڈروں سے محروم کر دیا تھا۔ سپہ سالار چیف گیرٹ ہسپتال میں پڑا تھا، ان کی ساری صف بندی درہم برہم تھی۔ کستینہ اور اس کے اہم کمانڈروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا تھا اور جمعے کی رات نیو سٹی پر فل فلیج ہلہ بولنے جا رہے تھے۔ اس حملے کے لیے جو کوڈ ورڈ استعمال کیا جا رہا تھا وہ درخت کاٹنے کا تھا۔ حملے کے وقت کو ٹی ٹائم کا نام دیا گیا تھا۔ اسی طرح مختلف کوڈ ورڈ تھے۔ یہ ایک سنسنی خیز پلاننگ تھی۔ اسے بیان کرتے ہوئے کستینہ کی بادامی رنگ آنکھوں میں شعلوں کا عکس تھا۔ اس موقع پر دیگر موضوعات پر گفتگو کرنا نامناسب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ کستینہ سے رخصت ہوتے وقت میں نے اس سے بس 2 باتیں ہی کہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ آقا جان سے زینب کے متعلق کسی طرح کے سوال جواب کرے تو اس میں کمانڈر افغانی کا ذکر بالکل نہ آئے، اور دوسری یہ کہ وہ زینب کو اپنی حفاظت اور تحویل میں لے لے۔ کستینہ نے میری یہ دونوں باتیں مان لیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں کمانڈر افغانی کا نام ہرگز زبان پر نہیں لائے گی۔ زینب کے حوالے سے وہ بولی، میں 1-2 گھنٹے میں اسے رازداری سے یہاں اپنے پاس لانے کا انتظام کرتی ہوں۔ وقت رخصت حسب سابق اس نے الوداعی انداز میں میرے رخسار کو چوما۔ ہم کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کی باہوں میں گم رہے، پھر میں باہر نکل آیا۔ ڈی پیلس پر اور ارد گرد کی عمارتوں پر شام کے سائے طویل ہو رہے تھے۔ سمندر کی طرف سے چلنے والی ہوا میں پام کے بلند درخت جھومتے اور ڈگمگاتے محسوس ہوتے تھے۔ کمانڈر افغانی اور اس کے رضاکار دستوں نے ڈی پیلس کے وسیع و عریض احاطے میں مستقل ڈیرے جما رکھے تھے۔
وہ وقفے وقفے سے عزت مآب کے حق میں نعرے لگاتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ بڑے جوش و خروش سے پریڈ میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک فوجی افسر نے بڑے ستائشی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ خاص لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں MMA کا ایک جانا پہچانا فائٹر بھی ہوں۔ میں انیکسی سے کافی دور تھا جب میری نظر ڈی پیلس کے مرکزی باغیچے کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے دراز قد جانا کو ایک فوارے کے پاس کھڑے دیکھا۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے پسندیدہ لباس یعنی ساڑی میں تھی۔ درمیانی فاصلہ کافی تھا، پھر بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی ہے۔ شاید اس نے مجھے کستینا کی طرف جاتے اور وہاں سے آتے بھی دیکھا تھا۔ ان لمحوں میں وہ اداسی کی تصویر نظر آئی، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہو، تمہاری اڑان بہت اونچی ہے، میں تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، جو وقت تم مجھے دیتے ہو وہی میرے لیے بہت غنیمت ہے۔ وہ میری جانب آنا چاہ رہی تھی، لیکن اسی دوران میں ایک طرف سے سیفی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لڈو کا ڈبہ تھا۔ اس نے لڈو میری طرف بڑھائے اور ٹھیٹھ پنجابی انداز میں بولا، لو جی استاد جی، منہ میٹھا کرو، اصلی بوندی کے لڈو ہیں، ہمارے دیہات میں یہی زیادہ چلتے ہیں۔ لیکن کس خوشی میں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دو خوشیاں ہیں بادشاہو، پہلی تو یہ کہ میرا بچ بچاؤ ہو گیا۔ اگر قالین کو واقعی آگ لگ جاتی اور میں غسل خانے میں غسل فرماتا رہتا تو یقیناً کبڈی کے کھیل کو ایک بہت بڑے کھلاڑی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ اور دوسری خوشی؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی دعا سے آپ کے اس نالائق شاگرد کو وردی مل گئی ہے۔ پرسوں جو مشقیں ہوئی تھیں اس میں میرا کام دیکھ کر کمانڈر صاحب نے مجھے باقاعدہ لشکری بنا دیا ہے اور 10 بندوں کی ایک ٹولی میرے انڈر کر دی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس دفعہ میں لڑائی میں واقعی حصہ لے سکوں گا۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا، ایکشن اور سنسنی خیزی کا رسیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے نزدیک یہ کفر اور اسلام کی لڑائی بھی تھی، اور یہ بات مکمل نہیں تو کسی حد تک درست بھی تھی۔ بے شک نیو سٹی میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہی تھی، لیکن وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ امریکی ایجنسی سے گٹھ جوڑ کرنے کے بعد یہ نیو سٹی والے مکمل طور پر غیر مسلموں کے اعلیٰ کار بن گئے تھے۔ ایک طرح سے وہ باہمی دشمنی میں اندھے ہو کر جزیرے پر امریکن تسلط کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ سیفی سے بات کرتے کرتے میں انیکسی تک پہنچ گیا۔ مڑ کر دیکھا، اب جانا دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ سنبل اور جانا وغیرہ یہاں سے واپس پاکستان چلی جائیں۔ یہاں کے حالات نازک سے نازک تر ہو رہے تھے اور خبر نہیں تھی کہ آئندہ کیا ادھم مچنا ہے۔ سنبل بھی ابھی تک عزت مآب کی منظور نظر تھی، لیکن یہ سچویشن کسی بھی صورت زیادہ دیر چلنے والی نہیں تھی۔ عزت مآب بھنورا صفت تھا، عنقریب کوئی اور پری چہرہ اس کی تنہائی کا ساتھی بن سکتا تھا۔ بلکہ مجھے کچھ ایسی ہی اطلاع بھی مل رہی تھی۔ ایک انڈین لڑکی جو بے مثال رقاصہ بھی تھی، بڑی تیزی سے عزت مآب کے قریب آ رہی تھی۔ عزت مآب شاید جلد ہی اسے اپنی خواصوں میں شامل کرنے والا تھا۔ اس عمل کو یہ لوگ ملازم رکھنا کہتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ میرے سیل فون کی بیل ہونے لگی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ کستینا ہوگی، لیکن جب سکرین دیکھی تو یہ جانا کی کال تھی۔ میرے ریسیو کرنے سے پہلے ہی بیل خاموش ہو گئی۔ میں فون آف کر کے جیب میں رکھ رہا تھا جب اچانک کستینا کا خیال آیا۔ وہ یقیناً ابھی اسی کمرے میں موجود تھی جہاں میرے اسپائی کیمرے نے گھات لگا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں اسی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے چند بٹن پریس کر کے سیل فون کو ویڈیو ریسیور کی شکل دے دی۔ 2-4 سیکنڈ بعد کستینا کے ریٹائرنگ روم کا منظر سکرین پر ابھرا۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ ابھی تک وہیں تھی، صوفے پر نیم دراز تھی۔ میرے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں جاگیں۔ وہ بڑے رومانی موڈ میں تھی۔ میڈونا کا گیت مدھم آواز میں گونج رہا تھا۔ کستینا کے ہاتھ میں وہی پوسٹر تھا جو ایک روز پہلے ہی اس نے مجھے دکھایا تھا۔ اس پر میری ہی تصویر تھی۔ وہ بڑے پرشوق انداز میں تصویر کو دیکھ رہی تھی۔
اس نے اپنا نچلا ہونٹ ہولے سے اپنے دانتوں تلے دبایا ہوا تھا۔ پھر اس نے پوسٹر میں میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چند سیکنڈ کے لیے چادر کی طرح پوسٹر کو اوڑھ لیا۔ یہی وقت تھا جب اس کے 2 سیل فونز کی گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ ایک دم ہی ایک نوجوان دوشیزہ سے ایک سنجیدہ و ذمہ دار سالار نظر آنے لگی۔ اس نے ایک فون کی کال ریجیکٹ کی اور دوسرے کی وصول کرتے ہوئے اپنی قدرے بھاری آواز میں بولی، ہیلو حلمی، تیاری کی کیا صورتحال ہے؟ جواب میں حلمی نے جو کچھ کہا وہ میرے کانوں تک نہیں پہنچا۔ جواب میں کستینا کی مدھم آواز نے میری سماعت تک رسائی حاصل کی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے حلمی صاحب، مگر ایک بات یاد رہے، ہم نے اس حملے میں تحیر کا عنصر ہر صورت میں شامل رکھنا ہے۔ یہ حملہ جتنا اچانک ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ آپ بڑے افسروں کو تو پوری معلومات دیں، مگر چھوٹے رینکس کو ابھی ان معلومات سے فاصلے پر رکھیں۔ وہ بات کرتے کرتے چند فٹ آگے نکل گئی۔ اس کی تصویر اوجھل ہو گئی اور آڈیو بھی اتنی مدھم ہو گئی کہ سنی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنے اسپائی کیمرے کی بیٹری چیک کی۔ وہ اب بھی 3 روز تک مجھے مسلسل سگنل فراہم کر سکتا تھا۔ میں سلسلہ منقطع کر کے بستر پر دراز ہو گیا اور خود کو کستینا کے دلکش خیال میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی، اس کے باوجود سجن پیارا کے الفاظ گاہے بگاہے میری نگاہوں میں چمکتے رہے۔ سجن پیارا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کچھ جانی پہچانی سی دستک تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے جانا کھڑی تھی۔ وہ پھولدار ساڑی میں تھی۔ اس میں گلابی، زرد اور سرخ رنگ نمایاں تھا۔ خوشبو کے ایک جھونکے کی طرح وہ اندر آ گئی۔ اب تک وہ زینب کی موت کے صدمے سے کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ آج وہ کچھ عجیب سے موڈ کے ساتھ آئی تھی۔ میری طرف نگاہ غلط انداز سے دیکھ کر بولی، آج کل بہت مصروف ہو گئے ہیں آپ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کستینا کی بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا، میرے اور تمہارے درمیان کسی طرح کا عہد و پیمان نہیں ہے جانا، ہم دونوں ہر طرح آزاد ہیں۔ آپ صرف اپنی بات کریں تو بہتر ہے شاہزیب، آپ واقعی آزاد ہیں، لیکن اب میں بھی آزاد ہونے کا سوچ رہی ہوں۔ میری غلامی آپ کو تکلیف دیتی ہے نا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی آقا یا غلام نہیں۔ تم کسی وقت بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہو، عجیب رویے کا مظاہرہ کرتی ہو۔ اب نہیں کروں گی شاہزیب، لیکن اس کے بدلے آپ کو مجھے کچھ دینا ہوگا۔ کیا؟ وہ انوکھے انداز میں بولی، اپنی قیمتی زندگی میں سے صرف 2 دن، یعنی 48 گھنٹے۔ میں یہاں اپنے آخری 48 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں پاکستان واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے میڈم لورین سے بات کر لی ہے۔ انہوں نے بمشکل مجھے اپنی خدمت سے فارغ کیا ہے۔ میں نے ان کے لیے 4-5 اچھے ناولز کی آڈیو ریکارڈنگ کر دی ہے۔ جب تک انہیں کوئی اور مناسب ریڈر نہیں مل جاتی، ان کا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سچائی کی جھلک تھی۔ یہ جھلک میرے لیے دلی اطمینان کا باعث تھی۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ وہ عافیت سے واپس چلی جائے۔ میں نے اسے آفر کی تھی کہ میں اسے لاہور یا کراچی میں ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کر سکتا ہوں۔ 48 گھنٹے والی شرط نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ وہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولی۔ اس کے انداز نے مجھے سب سمجھا دیا تھا۔ میں اس کی شرط ماننے سے انکار نہیں کر سکا۔ اس کی شخصیت میں بہت کچھ یکجا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری بھی تھی اور چارہ گر بھی، سوالی بھی تھی اور سخی بھی، بہت کمزور بھی اور طاقتور بھی، یا شاید اس کی کمزوری اور بیچارگی ہی میرے لیے اس کی طاقت بن گئی تھی۔ وہ ان یادگار لمحوں کی اسیر تھی جب میں نے اس کی زندگی بچائی تھی، اور وہ خود اسیر ہو کر بھی کامیابی سے مجھ پر اپنی قربت کا جال پھینک لیتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ایک یادگار رات تھی۔ نہ جانے جانا کو بھی کیسے معلوم تھا کہ آج میری سالگرہ کا دن ہے۔ غالباً اس نے میرا نیا پاسپورٹ یا ID کارڈ وغیرہ دیکھا تھا۔ بادل تو شام سے ہی منڈلا رہے تھے، تاہم 9 بجے تک
گھنگھور گھٹائیں چھا گئیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ جزیرے کی بارش تھی اور ایسی بارشیں جل تھل ایک کر دیتی ہیں۔ ایک بار آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا تو برستا ہی چلا گیا۔ لوگ شام کے فوراً بعد ہی اپنی اپنی جگہوں پر قید ہو کر رہ گئے۔ جانا نے کہا، میں آج آپ کو اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلانا چاہتی ہوں۔ ایسے موسم میں آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں تو باہر کی ہوا کھانا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہارے 48 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں اور تم مجھے باہر نہیں نکلنے دو گی۔ وہ مسکرائی۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ چلیں میں آپ کے لیے چکن والے پکوڑے بناتی ہوں اور ساتھ میں گرما گرم چائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نے میرے ہونٹوں پر اپنا خوشبودار نرم ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، ان 2 دنوں میں میری مرضی چلے گی اور میرا ہی مینیو۔ تو پھر مجھ سے پوچھا کیوں تھا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، چکن پکوڑے ہی بناؤ، لیکن ذرا زیادہ بنانا۔ انیک اور وہ پیٹو سیفی بھی شامل ہوں گے۔ وہ دونوں میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ ذرا شوخی سے بولی۔ انہیں سب پتہ ہے۔ تم آقا جان کی بیوی میڈم لورین کو انگلش ناولز پڑھ کر سناتی ہو اور کبھی کبھی ان کی ٹانگیں بھی دباتی ہو۔ اس کے علاوہ میری منہ بولی بیوی ہو اور وقتاً فوقتاً یہاں انیکسی میں مجھے یہاں اپنا سٹیٹس یاد دلانے کے لیے آتی رہتی ہو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ادا سے بولی اور اپنی ساڑی کے پلو کو اپنی پتلی کمر کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ وہی اٹیچڈ کچن تھا جس کے فریزر میں 2 روز تک 2 ہجڑے پڑے رہے تھے، ایک زندہ اور دوسرا لاش کی صورت میں۔ بہرحال اب وہاں بہت اچھی صفائی کی جا چکی تھی۔ جانا کی ہدایت پر ایک باورچی نے فوراً ضروری اشیاء فراہم کر دیں اور جانا نے شتابی سے ہاتھ چلا کر 1 ہی گھنٹے میں چکن پکوڑے، سبزی رول اور سموسے تیار کر لیے۔ انیک اور سیفی بھی اس ڈنر کم ٹی میں شریک ہوئے اور گرجتی چمکتی بارش کا لطف بھی اٹھایا۔ بیڈ روم میں تنہائی ملتے ہی جانا کسی ریشمی تھان کی طرح کھلتی چلی گئی۔ اس کے طویل بال ایک آبشار کی صورت میں تھے اور ایسی ہی درجنوں آبشاریں کھڑکیوں سے باہر بارش کے پانی کی صورت میں گر رہی تھیں۔ بجلی چمکتی تھی تو لمحے بھر کے لیے پام کے جھومتے درخت اور ڈی پیلس کی بلند برجیاں روشنی میں نہا کر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھیں۔ وہ میرے بہت قریب تھی۔ اس کے ہونٹ کا تل مجھ سے بس چند انچ کی دوری پر تھا اور یہ تل نہیں تھا، یہ سوئی چبھونے کا وہ نشان تھا جو اس نے اپنے خون سے رومانی نظم لکھنے کے لیے بنایا تھا۔ میں اسے کیسے بھلا دوں؟ وہ تو میری رگ رگ میں بس چکا ہے۔ میں برف کے اندھیرے گھر میں تھی اور پل پل ختم ہو رہی تھی میری زندگی۔ وہ جذبے کی شدت کے ساتھ میری آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں زخمی سپاہی ہوں، ایک بازو والا۔ ڈاکٹر حضرات مجھے مکمل آرام کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ حوصلے سے بولی، سب کچھ جسموں کا کھیل ہی تو نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس رہنا، آپ کو محسوس کرنا، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ کسی محبت کرنے والی بلی کی طرح اس نے اپنا سر میرے بازو سے رگڑا۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے بیگم نورل سے درخواست کی تھی اور انہوں نے کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی واپسی کا انتظام کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہفتے کی صبح عزت مآب ریان فردوس کی ایک حاملہ خواص ہیلی کاپٹر کے ذریعے برونائی جائے گی۔ 2 لیڈی ڈاکٹرز بھی ساتھ ہوں گی۔ اسی ہیلی کاپٹر میں وہ بھی برونائی پہنچے گی اور وہاں 2 روز رکنے کے بعد پاکستان روانہ ہو جائے گی۔ میڈم لورین اور بیگم نورل نے اسے کچھ تحفے بھی دیے تھے۔ اس نے اپنے پرس میں سے کچھ جیولری نکال کر مجھے دکھائی۔ قیمتی جیولری تھی۔ ایک ہار میں روبی کے نفیس ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ ایک جڑاؤ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی۔ اس نے جو کچھ بتایا، اس میں ایک بات تھوڑی سی پریشان کن تھی۔ وہ اپنی روانگی کا وقت ہفتے کی صبح بتا رہی تھی اور مجھ تک کستینہ کی زبانی جو ٹاپ سیکرٹ معلومات پہنچی تھیں، ان کے مطابق جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب نیو سٹی پر زوردار حملے کا امکان تھا۔
کئی دفعہ بندے کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے اور اس کا جواب بھی فوراً ہی آ جاتا ہے۔ میرے فون پر کال کے سگنل آئے۔ یہ کستینہ کی کال تھی۔ ذرا دیر تذبذب میں رہنے کے بعد میں نے کال ریسیو کی۔ وہ بولی، شاہزائب، کیا ہو رہا ہے اس خوبصورت موسم میں؟ اگر میں اسے بتا دیتا کہ کیا ہو رہا ہے تو یقیناً وہ بہت بدمزہ ہوتی۔ میں نے بس اتنا کہا، موسم انجوائے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، یہاں جب اس طرح کی بارش ہوتی ہے تو جلدی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے تو اب درخت کاٹنے والا پروگرام بھی آگے جاتا لگ رہا ہے۔ صبح تک بارش رک بھی جائے تو 1-2 دن تو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تو پھر اپسٹ ہوا۔ نہیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اگر کٹائی کے دوران میں موسم ایسا ہو جاتا تو زیادہ مشکل ہوتی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس دوران میں جانا دم سادے بالکل ساکت ایک کونے میں بیٹھی رہی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس نے اونچی سانس بھی لی تو کمرے میں اس کی موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی ملاقات کا بھی پتہ اسے چل جائے۔ وہ بہت باخبر ہے، آخر کو سپریم کمانڈر ہے یہاں کی۔ جانا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمانڈر کی حیثیت سے اسے پتہ چل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی سہیلی کی حیثیت سے پتہ چلے تو اچھی بات نہیں ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو رہی ہو؟ آپ کا مطلب ہے تھوڑی بہت غلط فہمی کی گنجائش موجود ہے؟ وہ مسکرائی اور اس کے گداز ہونٹ کا تل نما نشان مزید واضح ہو گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر میرے ہونٹوں کو بند کر دیا۔ وہ اس سہانے موسم کو اور ان قیمتی گھڑیوں کو فضول کی بحث و تکرار میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یک لخت بادل زور سے گرجے، یوں لگا کہ اچانک سینکڑوں من بارود کی بارش ہو گئی ہے۔ وہ بے ساختہ مجھ سے پیوست ہو گئی۔ شاید روز ازل سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جب جب آسمان سے پانی برسا ہے، جب جب بجلی کڑکی ہے اور بوچھاڑیں تیز ہوئی ہیں، مرد و زن کی قربت بڑھی ہے، ان کے دلوں میں ترنگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے بڑی سادگی سے کہا تھا کہ میرے قریب رہنا اور میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہی اس کے لیے غنیمت ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ دل و دماغ کے کچھ اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں اور میزبانی کے بھی کچھ آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ میں اس کے قریب تر ہوتا گیا۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ میرے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ کمرے میں نیلگوں بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ کھڑکیوں سے باہر بارش کی لے کبھی تیز اور کبھی مدھم ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، کراچی چلی جاؤ تو بہتر ہے، وہاں میرے جاننے والے موجود ہیں، تم کسی بھی حوالے سے ان سے مدد مانگ سکتی ہو۔ وہ بولی، میرا اپنا ارادہ بھی کراچی کا ہی ہے۔ انسپکٹر کیسر پاشا اور وریام جیسے لوگوں سے جتنا دور رہوں گی اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ لوگ انسانوں کی کھال میں جانور ہیں اور عورت کے لیے تو سراسر بھیڑیے ہیں۔ تمہیں اب ان بھیڑیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب تمہارے ساتھ ہوں جانا۔ آپ ساتھ کہاں ہیں؟ آپ تو یہاں ہیں، بلکہ بہت زیادہ یہاں ہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ لیکن یہ عارضی قیام ہے، مجھے بہت جلد پاکستان واپس پہنچنا ہے۔ تو پھر ابھی کیوں نہ چلے جاتے؟ یہ لوگ اپنی لڑائی خود ہی لڑ لیں گے۔ آپ تو زینب کے لیے یہاں تھے نا، اور اب وہ بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس دنیا میں ہی ہے، بلکہ ایک ساتھ والے کمرے میں موجود ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، بیگم نورل اور ابراہیم وغیرہ کے لیے ان جابر امریکیوں سے ٹکر لینا بھی تو عین ثواب کا کام ہے، اور پھر سجاول کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ کیا ہم اسی طرح اسے یہاں لاپتہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی کراچی میں۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، کراچی تمہارے لیے اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ وہ کمرشلز اور ٹی وی پروڈکشنز کا مرکز ہے۔
وہاں تمہیں اپنا شوق پورا کرنے کا بھرپور موقع مل سکتا ہے، لیکن میں یہ شوق پورا کروں گی تو کیسر اور پاشا جیسے بے رحم لوگوں کو اپنا شوق پورا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ مجھے ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولی، میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ اوکے، میں نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو میری باہوں میں گم کر دیا۔ رات بھر کی تابڑ توڑ بارش کے باوجود اگلا دن بھی بارش سے خالی نہیں تھا۔ ہوا چلتی تھی، بادل گر کر آتے تھے، اندھیرا گہرا ہو جاتا تھا اور دھیمی پڑتی بارش پھر زور پکڑ لیتی تھی۔ زندگی جیسے جہاں کی تہاں ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈی پیلس کے احاطے کے اندر اور باہر ہزاروں رضاکار موجود تھے۔ ان میں سے کچھ نے تو ڈی پیلس کے طویل طویل برآمدوں اور شیڈز میں پناہ لے لی تھی، اور بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے احاطے میں خیمے گاڑ رکھے تھے۔ یہ سب کے سب لوگ عزت مآب ریان فردوس کے خاندان کے وفادار تھے، اور ریان فردوس کو دوبارہ پوری آن بان کے ساتھ یہاں کا مالک و مختار دیکھنا چاہتے تھے۔ جانا بہت خوش تھی۔ ایک خوشی اسے اس بات کی بھی تھی کہ آج کا سارا دن اور پھر رات بھی اس کی تھی۔ انیکسی میں بہترین خانسامہ کے علاوہ کئی ملازم بھی موجود تھے، لیکن جانا نے آج پھر اپنے ہاتھ سے 2-3 ڈشز بنائیں اور اشتیاق سے مجھے اور انیک کو کھلائیں۔ ایک اچھی بات آج یہ ہوئی تھی کہ صبح منہ اندھیرے ہی پروگرام کے مطابق کستینہ نے اپنی قریبی دوست ڈاکٹر ماریا اور اپنے 2 ذاتی محافظوں کو انیکسی میں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر ماریا کمرے کے باہر والے دروازے سے زینب کے پاس پہنچی تھی۔ انیک نے زینب کو اس صورتحال کے لیے پہلے ہی مکمل تیار کر لیا تھا۔ زینب ایک چادر پوش پردہ دار عورت کی حیثیت سے ڈاکٹر ماریا اور محافظوں کے ساتھ کستینہ کی تحویل میں پہنچ گئی تھی۔ دوپہر کے کچھ ہی دیر بعد بارش نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا۔ یوں لگتا تھا کہ گہری شام ہو گئی ہے۔ ہریالی اور نباتات سے لدا ہوا یہ جزیرہ ہر طرف سے سمندری اور بارشی پانی کے نرغے میں تھا۔ ایک عجیب رومانی سا ماحول بنا ہوا تھا۔ جانا نے مدھم آواز میں میوزک آن کر دیا۔ وہ اچھی موسیقی کے ساتھ ساتھ اچھی شاعری کی بھی شوقین تھی۔ سجاول کے ڈیرے پر بھی میں نے اسے بڑے انہماک سے ریڈیو پر پاکستانی اور انڈین گانے اور غزلیں سنتے دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک کچلی مسلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس پر جپٹنے والوں نے اسے مسمار کر کے رکھ دیا تھا، مگر اس کے اندر کی رومانیت کو مسمار نہیں کر سکے تھے۔ اس کی یہی رومانیت اس کی توانائی تھی اور اسے بہت آگے بھی لے جا سکتی تھی۔ اس کی دلکشی، اس کا لمبا نازک بدن، آبشار جیسے بال اور رقص وغیرہ میں مہارت، یہ سب اس کے لیے آگے بڑھنے میں معاون عناصر تھے۔ یہ رات بھی پچھلی رات کا مکمل ری پلے تھی، مگر نصف شب کے کچھ دیر بعد وہ اداس نظر آنا شروع ہو گئی، کچھ کھوئی کھوئی، کچھ پریشان۔ میں اس کی اس کیفیت کی وجہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم رومانی موڈ سے نکل کر سفر کے موڈ میں آتی جا رہی ہو۔ سفر پر نکلنا بھی تو ایک رومان ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شعر کہے گئے ہیں اس موقع کے لیے۔ سفر کی شام بھی کیسی اداسی لے کے آتی ہے، جو رک جاؤں تو رسوائی، جو چلتا ہوں جدائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچانک میں بری طرح چونکا۔ مجھے ایک باریک سیٹی کی سی آواز دروازے کی طرف سے سنائی دی۔ میں اٹھا اور بستر سے نیچے قدم رکھا۔ ایک تیز بو نتنوں میں گھسی، یک دم گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ میں نے دروازے کی نچلی درز کی طرف دیکھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہاں سے کوئی نہایت سریع الاثر اور بے رنگ گیس تیزی سے اندر داخل ہوئی ہے۔ میں نے سانس روک لی اور سائڈ ٹیبل سے اپنا لوڈڈ پستول نکالا۔ یہی وقت تھا۔ میرے کانوں میں جانا کے کھانسنے کی تیز آواز آئی۔ وہ پہلو کے بل بستر پر گر گئی تھی۔ جو سانس سینے سے نکل گئی تھی وہ اب واپس نہیں جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھاما ہوا تھا۔ میں دروازے کی طرف لپکا، مگر جو گیس سانس روکنے سے پہلے سینے میں بھر گئی تھی وہ اپنا کام دکھا رہی تھی۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ میرا ہاتھ ابھی دروازے کے ہینڈل سے دور تھا کہ نگاہیں دھندلا گئیں۔ میرے دل سے آواز آئی،
شاہزیب تم ایک سنگین صورتحال کا شکار ہوئے ہو اور اب بے ہوش ہو کر قالین پر گر رہے ہو۔ پھر میرا سر اور جسم کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور میں مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ میں کہاں تھا؟ مجھے ہلکی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بے ہوشی اور غنودگی کی کوئی درمیانی کیفیت تھی۔ مجھے لگا کہ میں پنجاب کے کسی گاؤں میں ہوں۔ فصلیں اور مٹی کی بھینی خوشبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ تاجور مجھ پر جھکی ہوئی ہے، اپنے گرم ہاتھ سے میری سرد پیشانی سہلا رہی ہے، بڑی محبت سے مجھے پکار رہی ہے۔ شاہزیب، مجھے یقین تھا تم واپس آؤ گے، ہمارے درمیان جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، غلط فہمیاں نہیں رہیں گی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ پہلوان حشمت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، یہ کیا ڈاکٹری پلستر چڑھا لیا ہے تم نے اپنے بازو پر؟ میں 4 دن مالش کروں گا، سب ٹھیک ہو جاوے گا۔ ہمارے گاؤں کا تو پانی ہی پیتے رہو تو سارے روگ دور ہو جاوت ہیں، کیوں تاجور؟ تاجور نے اس بات میں جواب دیا اور میرے اوپر جھکتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ ہوش میں آ رہے ہیں۔ میرے اوپر جھکنے سے اس کی دونوں لٹیں میرے چہرے کو چھونے لگیں، لیکن تاجور کی آواز کچھ بدلی تھی، اور یہ شاید بالوں کی لٹیں بھی نہیں تھیں۔ نہ پہلوان حشمت تھا، نہ ہی وہ کسی سنہری گاؤں کی رنگین حویلی تھی۔ میرے سامنے چوڑی ناک والی ایک ہٹی کٹی حبشن بیٹھی تھی۔ وہ مجھے ہوش میں لانے کے لیے کچھ سنگھا رہی تھی، شاید کورامین قسم کی کوئی شے تھی۔ پہلوان حشمت کی جگہ ایک دبلا پتلا ملائیشین، جس کے بارے میں بعد ازاں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہے، جو میرے بازو کو ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہلانے سے ہر بار میرے کندھے میں ناقابل بیان ٹیس اٹھتی تھی۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، تب مجھے پتہ چلا کہ میری گردن میں ایک رسی ہے، جس کا دوسرا سرا لکڑی کے ایک پلر سے بندھا ہوا ہے۔ میں جس فرش پر لیٹا تھا وہ بھی لکڑی کا ہی تھا۔ میرے جسم پر ایک ٹراؤزر تھا، اور یہ وہی ٹراؤزر تھا جو میں نے اپنے کمرے میں پہنا ہوا تھا۔ بالائی بدن اریاں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساتھی کہاں ہے؟ میں نے چوڑی ناک والی حبشن سے پوچھا۔ وہ انگلش میں بولی، وہ جہنم میں ہے، اور جلد ہی تم بھی جانے والے ہو۔ ویسے وہ زندہ ہے اور تمہاری خیر خیریت کے بارے میں فکر مند ہے۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، اور گردن میں موجود رسی کے کھچاؤ نے دوبارہ لکڑی کے فرش پر لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ دھچکے کے سبب کندھے سے پھر ٹیسیں اٹھیں، اور سر پر کسی گومڑ کا احساس بھی ہوا۔ یقیناً یہ بے ہوش ہونے کے بعد فرش پر گرنے کے مضر نتائج تھے۔ میں نے ٹانگوں کو حرکت دینا چاہی تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی کسی چیز سے بندھی ہوئی ہیں۔ میرے کندھے میں بہت درد ہے، میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں نے غصے سے کہا۔ دبلا پتلا ڈاکٹر بولا، اس لڑکی کے ساتھ موج میلہ کرتے ہوئے تو تمہارے کندھے میں درد نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کندھے کو آرام سے نہیں، مشقت سے فائدہ ہوتا ہے۔ چلو ابھی مشقت کراتے ہیں تمہیں۔ میرا رخ پہلو کی ایک طویل کھڑکی کی طرف تھا۔ دفعتاً زور سے بجلی چمکی، باہر بارش کی بوچھاڑیں اور ناریل کے بلند درخت جھومتے نظر آئے۔ اس بات کی تصدیق ہو رہی تھی کہ میں جامع جی میں ہی ہوں، اور شاید ڈی پیلس سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہوں۔ ہاں، بے ہوشی کے دورانیے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا یہ وہی رات تھی یا پھر پورا ایک دن گزر چکا تھا؟ مجھے سب سے زیادہ فکر جانا کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں جانا کے بارے میں پھر استفسار کرتا، کمرے کی بلند و بالا کھڑکی کھلی، اور مجھے دوسری طرف ایک ایسی شکل دکھائی دی جس نے نہ صرف میرے بدترین خدشات کو حقیقت کا روپ دیا، بلکہ میرے تن بدن میں آگ بھی لگا دی۔ وہاں آقا جان کھڑا تھا، اپنی تمام تر نحوست اور شیطانیت کے ساتھ۔ غالباً اس نے ضرورت سے زیادہ پی رکھی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں کچھ اور چھوٹی ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر نیلی جینز پہنتا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس نے رین کوٹ کے نیچے سویٹر بھی پہن رکھا تھا۔
وہ مجھے دیکھ کر بے حد زہریلے لہجے میں بولا، بہت پھرتیاں دکھاتے تھے، آخر داڑھ کے نیچے آ ہی گئے ہو نا، جانا کہاں ہے؟ میں نے اس کی چمکیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ حرام زادی تمہاری اصلی نہیں، منہ بولی بیوی تھی، یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے لیے اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں دھاڑا۔ اس کی 110 ریزن تو میں ابھی گنوا سکتا ہوں، لیکن جو تازہ ترین ریزن ہے اس کا پتہ تمہیں بھی بڑی اچھی طرح ہے۔ بہت جوانی چڑھی ہوئی ہے تمہیں، عشق کا بخار، بلکہ بہت سے عشقوں کے بخار چڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں تمہاری ان ساری تکلیفوں کا شافی علاج ہوگا۔ اس کا لہجہ از حد خطرناک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ افغانی کی طرح وہ بھی میرے اور کستینہ کے میل جول کا ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی ایک ہی بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اسے میری طرف سے کافی گہری چوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں پارا ہاؤس کے اندر مجھے اور سجاول کو ایک دم جو مقام ملا تھا، اس نے آقا جان کو اندر سے جلا کر کوئلہ کر دیا تھا۔ پارا ہاؤس میں کم از کم 3 مواقع ایسے آئے تھے جب میں نے آقا جان کے وفادار کارندوں کی درگت بنائی تھی، اور اس شاندار درگت کے بعد بات چیت میں بھی آقا جان کو ہر بار ہضمیت اٹھانا پڑی تھی۔ آقا جان آہنی گرل والی کھڑکی کے عین سامنے برآمدہ نما جگہ پر کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں طرف 2 مسلح گارڈز موجود تھے۔ دونوں شکل و صورت سے انڈین یا پاکستانی دکھائی دیتے تھے۔ آقا جان نے ایک تیکھی نظر میرے بازو کے پلاسٹر پر ڈالی، جہاں کستینہ نے گیٹ ویل سون کے الفاظ لکھ دیے تھے۔ وہ اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، تم تو چھپے رستم نکلے، ایسٹرن کنگ، مکس مارشل آرٹ کا مشہور کھلاڑی۔ سنا ہے بڑا تہلکہ مچایا ہے تم نے چھوٹی اسکرین اور انٹرنیٹ وغیرہ پر۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے حبشی عورت اور سوکھے سڑے ڈاکٹر کو باہر جانے کا اشارہ کیا، اور وہ مجھے وہیں بندہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ آقا جان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بھی حیران تھا کہ میرے اچھے بھلے بندوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک لڑاکے بھیڈو سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ عام مرغ کو لڑنے والے مرغ سے لڑا دیا جائے۔ وہ جیسے تماشا دیکھنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ الکوہل کی کثرت نے اس کا بھیجا گھمایا ہوا تھا۔ اس نے ایک گارڈ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر ایک طرف چلا گیا۔ آقا جان کی ناک کا بل موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص سڑیل لہجے میں بولا، چلیں اب دیکھتے ہیں لڑاکے مرغ کے سامنے تمہاری کارکردگی کیا ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 3 صحت مند افراد کھڑکی کے سامنے نظر آئے۔ یہ تینوں ہی شکلوں سے ملائیشین نظر آتے تھے، مگر حقیقت میں ان میں سے ایک جاپانی تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے اسے MMA کی فائٹس میں کہیں دیکھا بھی ہوا تھا۔ آقا جان کے سامنے ایک میز سجا دی گئی جس پر ناو نوش کے لوازمات پڑے تھے۔ وہ بڑی تسلی سے آرام دہ کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا اور بولا، چلو آج کی شام کو ذرا دلچسپ بناتے ہیں، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اس کے ارادے بے حد خطرناک نظر آتے تھے۔ جب اس نے شام کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی رات نہیں جب میں بے ہوش ہوا تھا، یہ اگلی رات ہے۔ اس نے تینوں میں سے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ ایک پختہ کار فائٹر کے انداز و اطوار رکھتا تھا۔ وہ عجیب وضع کے اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا، اور دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا چاقو تھا۔ اندر آتے ہی اس نے میری گردن اور پاؤں والی رسیاں کاٹ دیں، اور پھر چاقو گریل دار کھڑکی میں سے باہر کھڑے محافظ کو دے دیا۔ میں لکڑی کے ٹھنڈے فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر ابھی تک چکرا رہا تھا، مگر مجھے خود پر اعتماد تھا۔ اس چکراتے سر اور زخمی بازو کے باوجود میں اس فائٹر کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ 2-3 منٹ کے اندر میدان پوری طرح سج گیا۔ فالتو اشیاء کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگا دی گئیں، اور میں ملائیشین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی حرکات و سکنات نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک منجا ہوا سخت مد مقابل ہے، لیکن وہ کچھ نروس بھی نظر آتا تھا۔ شاید اسے میرے بارے میں پہلے سے پتہ تھا یا اسے بتا دیا گیا تھا۔
آقا جان نے نصف گلاس وسکی اپنے اندر انڈیلی اور کرخت لہجے میں بولا، بازو کا ایکسکیوز اب تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تم ایک چیمپئن فائٹر رہ چکے ہو۔ تمہارے جیسے فائٹر تو کبھی کبھی یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مدِ مقابل کو ہاتھ لگائے بغیر صرف ٹانگوں سے مار گرائیں گے۔ کیوں کرتے ہیں نا یہ دعویٰ؟ میرے کندھے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اس کی وجہ میرا انیکسی میں بے ہوش ہو کر گرنا تھا۔ میں نے آقا جان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایسے دعوے کیے جاتے ہوں گے، لیکن دعویٰ کرنے والے کا بازو اس طرح ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ آقا جان نے بھی بھرپور طنز کیا اور اس سے ملتی جلتی بات کہی جو تھوڑی دیر پہلے سوکھے سڑے ملائیشین ڈاکٹر نے کہی تھی۔ وہ بولا، اس ٹوٹے بازو کے ساتھ تم اپنی منہ بولی بیوی سے رنگ رلیاں منا سکتے ہو اور اسی بازو کے ساتھ نیو سٹی کا دورہ کر کے آ سکتے ہو، تو پھر اب یہ بازو تمہارے رستے میں روڑے کیوں اٹکا رہا ہے؟ اس فکرے میں اس نے کم از کم 3 غلیظ گالیاں بھی استعمال کی تھیں۔ گالیاں اس کی گفتگو میں بوچھاڑ کی طرح آتی تھیں اور جوں جوں اس کی ناک کا منحوس بل موٹا ہوتا تھا، یہ بوچھاڑ تیز ہوتی جاتی تھی۔ میں نے کہا، میں نے صرف تمہاری بات کا جواب دیا ہے، ورنہ میں تیار ہوں۔ آقا جان کا اشارہ پاتے ہی ملائیشین فائٹر تیر کی طرح میری طرف آیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے بیک فٹ پر لانے کے لیے وہ پہلا حملہ ہی میرے زخمی کندھے پر کرے گا، اور یہی ہوا۔ میں چونکہ پہلے سے تیار تھا، اس لیے میں نے نہ صرف اس کی مہلک کک سے خود کو بچایا بلکہ اس کی پسلیوں میں ایسا گھٹنا رسید کیا کہ وہ اڑتا ہوا لکڑی کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اگلے 2-3 منٹ تک میرے اور اس کے درمیان گمسان کی لڑائی ہوئی۔ میرے زخمی کندھے نے مجھے آدھا کر ڈالا تھا، یا شاید اس سے بھی کم۔ اس کے باوجود میں نے اس خطرناک لڑائی کو 3-4 منٹ سے زائد نہیں چلنے دیا۔ میری زوردار ٹھوکر کھا کر وہ آہنی گریل والی کھڑکی سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ زوردار تھی، وہ پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکا، بے ہوش ہو کر لکڑی کے فرش پر لڑک گیا۔ مگر یہ عارضی بے ہوشی تھی، جس کا شکار عام طور پر باکسر اور فائٹرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ 15-20 سیکنڈ بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور دوبارہ لڑکھڑا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ آقا جان نے اس کا مشکل سا نام پکارتے ہوئے کہا، چلو آ جاؤ باہر۔ وہ مجھے خونی نظروں سے گھورتا اور دیوار کا سہارا لیتا باہر چلا گیا۔ اس دوران میں دونوں مسلح محافظوں نے اپنی رائفلیں میری جانب تانے رکھی تھیں۔ فائٹ کی مشقت سے جہاں میرا بازو درد سے بھر گیا تھا، وہیں جسم بھی پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے اسی کمرے میں سردی محسوس کر رہا تھا۔ اب دوسرا فائٹر اندر آیا۔ یہ پہلے سے زیادہ سخت جان اور پھرتیلا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آقا جان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگو۔ میں نے اگر کبھی کچھ کیا بھی ہے تو اپنے دفاع میں کیا ہے۔ پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ میں دشمن ہوں تو یہ دشمنی میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس لڑکی جانا کو ہمارے درمیان میں مت لاؤ۔ اس لڑکی کو کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ تمہیں بھی کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر ان تینوں بندوں کو نیچا دکھا لو گے تو یہاں موجود کوئی بندہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، ہاں ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے مقابل آنے والے شخص کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس شخص کی چال ڈھال نے ہی مجھے سمجھا دیا تھا کہ وہ MMA کا کھلاڑی ہی نہیں، اسٹریٹ فائٹر یعنی گلیوں کا بدماش ہے۔ اس کے منڈے ہوئے سر اور چہرے پر زخموں کے کئی پرانے نشان تھے۔ وہ ایک چنگاڑ کے ساتھ کسی بلا کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں نے خود کو اس کے وار سے بچایا اور اگلے 1 منٹ تک میں بس خود کو بچاتا ہی رہا۔ وہ ذرا ہانپا تو میں نے اسے پاؤں سے 1-2 ضربیں لگائیں۔ اچانک اس نے کامیاب جھکائی دی۔ وہ میری پنڈلیوں پر جھپٹا اور ٹانگیں کھینچ کر مجھے پشت کے بل گرا دیا۔ اب فرشی لڑائی شروع ہوئی۔ پشت کے بل گرنے سے میرا زخمی بازو جنجنا اٹھا تھا اور یوں لگتا تھا کہ کوئی اس بازو کو کندھے سے اکھاڑ رہا ہے۔ مجھے اپنے مدِ مقابل کے کیلیبر کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ معمولی فائٹر نہیں تھا۔ میں اپنے زخمی بازو کو حتی الامکان اس سے دور رکھ رہا تھا
اور اپنے سلامت بازو سے اسے نیک لاک لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کے نیچے سے تقریباً نکل آیا تھا جب اچانک اس کا داؤ چل گیا۔ میں اسے اپنے اکلوتے بازو کی گرفت میں نہ رکھ سکا۔ وہ تڑپ کر میرے پہلو میں آ گیا اور اس نے میری زخمی کلائی تھام لی۔ اس کا ایک پاؤں میری بغل پر اور دوسرا گردن پر تھا۔ یہ آرم لاک کی ایک پرفیکٹ پوزیشن تھی اور یہ صفاقی کا عروج بھی تھا۔ اس نے بغیر کسی وارننگ کے میرے بازو کو مروڑا۔ میرا کندھا بری طرح تڑخ گیا۔ ایک لمحے کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہڈی جوڑنے کے لیے جو پلیٹس یا پیچ وغیرہ لگائے گئے ہوں گے سب اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں۔ درد کی ایسی ناقابل بیان لہریں اٹھیں کہ میں بے ساختہ بلند آواز میں کراہ اٹھا۔ اس نے مجھے مشکل میں دیکھا تو وحشیانہ انداز میں مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میرے چہرے پر تابڑ توڑ گھونسے رسید کیے اور میرے دوسرے بازو کو بھی گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ مجبور ہو کر میں نے اسے وہ ضرب لگائی جو میں اسٹریٹ فائٹ میں تو لگاتا تھا لیکن رنگ میں عام طور پر نہیں لگاتا تھا۔ یہ کوہنی کی ضرب تھی۔ یہ ضرب اس کے سینے پر سامنے کی طرف اس جگہ لگی جہاں سینے کی ہڈی ختم ہو جاتی ہے۔ میرا مد مقابل تڑپ کر دور جا گرا۔ میں نے اپنی رہی سہی قوت جمع کی اور اس کے اوپر ترچھا گر کر اس کی گردن اپنی ٹانگوں کی کینچی میں پھنسا لی۔ سینے پر لگنے والی ضرب نے اسے پہلے ہی نیم جان کر دیا تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور لکڑی کے فرش پر ہاتھ مار کر اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا لیکن میری اپنی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ میرا چہرہ میرے اپنے ہی خون میں لتھڑ گیا تھا اور بازو بے جان ہو کر توری کی طرح لٹک رہا تھا۔ میں اسے معمولی سی حرکت بھی دیتا تو پورا جسم درد کے ناقابل برداشت شکنجے میں آ جاتا تھا۔ کھڑکی سے باہر کھڑے محافظوں نے ایک بار پھر اپنی رائفلیں میری سمت تان لیں۔ آقا جان کے حکم پر ہار مان لینے والے مد مقابل کو سہارا دے کر کمرے سے باہر نکال لیا گیا۔ اسے سانس لینے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا اسے ہسپتال یاترا کرنا پڑے گی اور ہسپتال یاترا کی ضرورت فوری طور پر مجھے بھی تھی۔ اندھا دھند لڑائی میں میرے بازو کا پلاسٹر ایک جگہ سے کریک ہو چکا تھا اور وہاں خون کے بڑے بڑے دھبے نمودار ہو گئے تھے۔ ایک ٹخنا بھی بری طرح سوج گیا تھا اور وہاں سے خون رس رہا تھا، مگر جو لوگ مجھے لڑا رہے تھے ان کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ویل ڈن، آقا جان نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ اس شام کا مزہ دوبالا کر دیا تم نے۔ اس نے وسکی کے 2 گھونٹ لیے اور ذرا توقف کر کے بولا، چند منٹ ریسٹ کرنا چاہو گے یا اگلا کھلاڑی میدان میں اترے؟ میں نے کہا، کھلاڑی تو کھیل کے میدان میں اترتے ہیں، یہ تو درندگی کا تماشا ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں تمہاری صفاقی کے بنائے ہوئے اصول ہی لاگو ہوں گے۔ بکواس کرنا بہت اچھی طرح آتی ہے تمہیں، اسی لیے تو فٹافٹ آگے بڑھنے کے راستے بناتے ہو اور تو اور سپریم کمانڈر تک کو چکرا دیتے ہو۔ اس نے ایک بار پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں میرے اور کستینا کے تعلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے غصیلے لہجے میں نفرت کی بجلی کوند رہی تھی۔ ایسی ہی بجلی بار بار باہر بھی کونتی تھی اور بادلوں کی گرج در و دیوار کو دہلاتی تھی۔ میری حالت کو خاطر میں لائے بغیر آقا جان نے جاپانی فائٹر کو اشارہ کیا اور یہاں ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ جاپانی فائٹر نے آگے بڑھنے کی بجائے آقا جان کی طرف رخ کیا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ ادب سے جھکا اور کوئی بات اس کے گوش گزار کی۔ آقا جان نے حسب معمول تلخ لہجے میں جواب دیا۔ دونوں کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کی آواز لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتی گئی۔ آقا جان انگلش میں پھنکارا، تمہارا کام سوال اٹھانا نہیں تو ماشی، میں تم سے یہ بکواس کر رہا ہوں کہ تم اس سے لڑو۔ اگر اس لڑائی میں یہ جان سے بھی مرتا ہے تو مار دو اسے۔ لیکن یہ عام بندہ نہیں ہے سر، جاپانی بھی شکستہ انگلش میں بولا۔ یہ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، یہ ایسٹرن کنگ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک مارشل آرٹ میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، تب اس کا ڈنکا بجتا تھا اور اب یہ خود بجے گا، بلکہ بج چکا ہے۔ آقا جان پھنکارا، پھر جاپانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، توڑ دو اس کی ہڈیاں، مار ڈالو،
جاپانی کا رنگ پہلے زرد ہوا، پھر دھیرے دھیرے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، یہ جس حالت میں ہے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ رنگ کے اصولوں کے بھی سراسر خلاف ہے۔ آقا جان نے جاپانی کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں توماشی، میں آپ کا نہیں حلمی صاحب کا ملازم ہوں، اور اس وقت آپ کی پراپرٹی پر نہیں حلمی صاحب کی پراپرٹی پر ہوں۔ بکواس بند کرو، میں کہتا ہوں جاؤ اندر۔ آقا جان نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو آقا جان کا پارا حسب عادت آسمان کو چھو گیا۔ اس نے تھپڑ جڑ دیا۔ دوسرا تھپڑ پڑنے سے پہلے جاپانی نے آقا جان کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر 3-4 گارڈز جاپانی پر پل پڑے۔ میں اس ہنگامے سے فائدہ اٹھانے کے لیے لنگڑاتا ہوا دروازے کی طرف لپکا، اس کے ہینڈل کو پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر وہ حسب اندیشہ باہر سے بند تھا۔ گارڈز دیوانہ وار جاپانی پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ انہیں روئی کی طرح دھنک ڈالے گا، لیکن اس سے پہلے ہی آقا جان غصے سے چنگاڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے جاپانی کی پشت پر صرف 1 فٹ کے فاصلے سے 9 mm کے پستول کا فائر کیا۔ ایک گولی نے شیر جیسے جوان کو پہلو کے بل فرش پر گرا دیا۔ دوسری گولی آقا جان نے جنونی انداز میں اس کی کنپٹی پر ماری۔ بجلی چمکی۔ آقا جان کا چہرہ کسی عفریت کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے جاپانی کی لاش کو ٹھوکریں رسید کیں۔ وہ سیڑھیوں کے بالکل پاس پڑا تھا۔ لڑک کر سیڑھیوں پر گیا اور پھر پلٹیاں کھاتا ہوا 30-40 زینے نیچے پہنچ کر اوجھل ہو گیا۔ آقا جان نے قہرناک نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کا یہ بدترین روپ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے اوپر تلے وسکی کے 2 پیگ چڑھائے اور پھر پھیل کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملائی زبان میں فون پر کسی سے بات کرتا رہا۔ 2 ملازم اس کے کندھے دبانے میں مصروف ہو گئے۔ فون پر بات ختم کر کے آقا جان نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک کپڑے سے وہ خون پونچھا جو میری ناک اور ہونٹوں سے قطروں کی صورت ٹپک رہا تھا۔ بازو اور کندھے سے اٹھنے والی ٹیسیں ناقابل برداشت تھیں۔ 2-3 منٹ بعد آقا جان واقعی پرسکون نظر آنے لگا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس کی ناک کے بل کی موٹائی کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تم ان تینوں بندوں کو زیر کرنے والی شرط تو پوری نہیں کر سکے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ یہ شرطیں وغیرہ تو تم بس دل لگی کے لیے بتا رہے ہو۔ نہیں نہیں میرے چیمپئن شہزادے، تم دلیل سے بات کرو، میں تمہاری بات سنوں گا۔ وہ سخت زہریلے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، دلیل کی بات تو پھر یہی ہے کہ تمہارے تیسرے بندے نے خود لڑنے سے انکار کیا۔ وہ دوسروں کی طرح بغیرت نہیں تھا۔ آقا جان نے وسکی کے زیر اثر ٹن انداز میں ایک ہچکی لی اور اپنی چندیا سہلا کر بولا، ہاں تمہاری دلیل میں وزن تو ہے۔ پھر وہ اپنے مسلح محافظوں کی طرف رخ کر کے بولا، کیوں بھائی، اس باغیرت کی بات میں وزن تو ہے؟ یس سر۔ دونوں محافظوں نے ایک ساتھ اپنے سروں کو حرکت دی، ویسے وہ بالکل اٹینشن حالت میں کھڑے رہے۔ آقا جان کسی جج کی طرح فیصلہ کرنے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے باغیرت بچے، میں اپنا وعدہ نبھاتا ہوں۔ اب یہاں موجود بندوں میں سے کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پھر وہ ذرا وقفہ دے کر بولا، اب کچھ اور بندے تمہیں ہاتھ لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی۔ میں نے دھندلائی نظروں سے دیکھا۔ 5 کے قریب مزید افراد برآمدے میں پہنچ گئے۔ یہ سب شکلوں سے ہی چھٹے ہوئے بدماش اور لڑاکے لگتے تھے۔ ایک کے سوا ان کے جسموں پر گارڈز کی وردیاں تھیں۔ وہ میری طرف جلتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک طرح کا ہراس بھی تھا۔ آقا جان دانت پیس کر بولا، چلو بھائی اندر چلے جاؤ، ذرا مارا ماری کرو اس سے۔ تمہارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے چیمپئن کو اپنے ہاتھوں سے کٹ چڑھاؤ گے۔ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ بدترین لمحات آنے والے ہیں۔ مزاحمت کی گنجائش نہیں تھی۔ کھڑکی کے باہر سے 2 چوکس محافظوں نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ 5 افراد
بھرا مار کر اندر داخل ہوئے۔ مجھے یہی لگا کہ جیسے آقا جان ڈنمارک یا ناروے وغیرہ کا کوئی سخت گیر نواب ہے، اپنے خاندان کی لڑکی سے میل جول رکھنے کے جرم میں مجھے اپنے نوکروں سے مروا دینا چاہتا ہے۔ اندر داخل ہونے والے افراد میری حالت زار کی پرواہ کیے بغیر آتے ساتھ ہی مجھ پر پل پڑے۔ میں نے بچی کھچی طاقت کے مطابق مزاحمت کی۔ ایک شخص نے عقب سے میرے سر پر کسی سخت چیز سے شدید چوٹ لگائی۔ میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہ شہد کی زہریلی مکھیوں کی طرح مجھ سے چمٹ گئے، نہایت بے دردی سے مجھے مارنے لگے۔ اگر میری جگہ کوئی عام شخص ہوتا تو شاید چند سیکنڈ میں بے ہوش ہو جاتا۔ مجھے لگا کہ میرے پورے جسم پر وزنی ہتھوڑے برس رہے ہیں، میری ہڈیاں کڑکڑا رہی ہیں، رگ پٹھے ٹوٹ رہے ہیں۔ آہنی گریل والی کھڑکی سے باہر آقا جان پھیل کر آرام کرسی پر براجمان تھا اور اس تماشے سے اپنی روح کو تسکین فراہم کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک تو اپنے ٹوٹے ہوئے کندھے کو طوفانی ضربوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، پھر کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا۔ میرے ڈوبتے ہوئے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا یہ لوگ مجھے اسی جگہ مار ڈالیں گے یا ابھی مزید زندہ رکھیں گے؟ سرسوں کے کھیت میں کھڑی مسکراتی لڑکی، بالوں کی دو لٹیں، اور پھر سب کچھ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔